جی بہن کہہ رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے سنت سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک، سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں، لہٰذا 12 ربیع الاول کا خصوصی کوئی روزہ میں تو آپ کو نہیں ایڈوائز کر سکتی۔ ہاں ویسے نفلی روزہ آپ جب چاہے رکھیں، ہاں ایک دلیل بن سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر ہی کے دن مجھے نبوت عطا کی گئی، تو میں شکر گزاری میں روزہ رکھتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1162 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا، تو آپ بھی چاہیں تو رکھ سکتے ہیں شکر گزاری کے طور پر، ٹھیک ہے، نفلی روزہ ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث بن جائے گی کہ آپ نے اپنی پیدائش کے دن پر، تاریخ آپ کو بھی کنفرم نہیں تھی، جو ہے دن کنفرم تھا، پیر کا دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہی بھی پہلی پیر کے دن آئی اور جو ہے مجھے پیدائش بھی میری پیر کے دن ہوئی، تو اسی لیے پیر کے پیر روزہ رکھیں اول تو، لیکن جیسے 9 ربیع الاول کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، شکر گزاری میں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو رکھ سکتے ہیں آپ، اور اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن شکر گزاری کا روزہ رکھا، تو آپ اس تاریخ پہ رکھ لیتے تو چلے ٹھیک ہے، ویسے اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھے، زیادہ مناسب یہی بات ہے۔ جی ہاں جی بہن کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کیوں طے نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی؟ دیکھیے وہ زمانہ جو تھا نا، آج کل کی طرح تعلیم کا زمانہ نہیں تھا، اس طرح کے کیلنڈر نہیں پائے جاتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ فکس ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا فلاں بچہ کب ہوا تو آپ کے 29 دسمبر کو۔ اس زمانے میں موسموں کے حساب سے بات ہوتی تھی، اس زمانے کی کیا، آپ اپنی والدہ کو یا اپنی نانی وغیرہ کو اگر یاد کریں گے تو وہ اسی طرح باتیں ہوتی تھیں، فلان دیا ویاہ سی تو فلانا بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو وہ ایک کسی نے مجھے لطیفہ بھی بھیجا، لطیف ہی بات ہے واقعی، کہ ایک اماں جی سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی میرا بڑا منڈا، تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق کیا کہا جاتا تھا، کب ہوئی؟ عام الفیل والے دن، سال، سوری عام الفیل والے سال، دن نہیں، جس سال ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کا عام طریقہ تھا، تاریخیں یاد نہیں رکھی جاتی تھی۔ آپ کس بات سے مجھے پرانی بچپن کی بات یاد آئی کہ ریشما جو ایک سنگر تھی، تو ان کا انٹرویو پی ٹی وی پر آ رہا تھا، بہت بچپن کی میرے بات ہے، تو نیلام گھر میں وہ آئی ہوئی تھی، تو ان سے پوچھا گیا یعنی کہ کوئی مزیدار واقعہ بتائے، تو وہ کہنے لگیں کہ میں جب لندن گئی ثقافتی طائفہ کے ساتھ، تو وہاں پر بچہ میرا بیمار ہو گیا، تو ہاسپٹل لے کر گئے، تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ کس مہینے میں پیدا ہوا، تو میں نے کہا خربوزوں کی فصل جب اتری تھی مجھے ابھی تک یہ بات یاد ہے۔ تو دیکھیں ڈفرینٹ بات تھی نا، اس لیے تو پرانے زمانے میں حساب ایسے ہی ہوا کرتے تھے، مہینے یاد رکھے جاتے تھے، سیزنز یاد رکھے جاتے تھے، اور ایک رف ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا تھا کہ اچھا گرمیوں میں پیدا ہوا اور سردیوں میں پیدا ہوا اور بہار میں پیدا ہوا، تاریخیں یاد نہیں رکھی جاتی تھی۔ اہل عرب پڑھے لکھے اس طرح سے تو نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو پورے مکہ میں 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، کسی کی بھی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کنفرم نہیں ہے، ایئرز پتہ ہوتے تھے عربوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد تو پھر صحابہ نے ہر چیز کا حساب رکھا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز محبت بن گئے، مرکز عقیدت بن گئے صحابہ کی، تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ چیزیں ملیں گی، صرف ڈیٹ ہی نہیں ٹائم بھی، ٹھیک، لیکن آغاز نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کے واقعات جو ہے وہ آپ کو رفلی رفلی ملتے ہیں، لہٰذا آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو تقریباً آپ کی عمر جو ہے، غالباً یا تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی، تقریباً پتہ ہے کیوں لگاتے ہیں کہ کچھ 2 مہینے آگے 2 مہینے پیچھے کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اسے یعنی اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
منصب کے اگینسٹ بات نہیں ہے. اس زمانے میں ڈیٹ کا اس طرح حساب ہوتا ہی نہیں تھا. ڈیٹس تو اب بہت عام ہو گئی. ٹھیک، تو واضح ہو گئی یہ بات. جی، بہن پوچھ رہی ہیں کہ عید میلاد النبی پر لائٹنگ کرنا کیسا ہے. دیکھیں جی، لائٹنگ تو اٹ سیلف جو ہے نا ایک بیکار حرکت ہے. ٹھیک ہے، دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ مشابہت ہے مجوسیوں کی، مذہبی تقریب پر اور خوشی کی تقریب پر بتیاں جلانا، یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ اسراف ہے. مشابہت آپ کو پتہ نا منع ہے، کسی بھی غیر قوم کی مشابہت منع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا ہمارے لیے کوئی جواز نہیں ہے اس کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ ان کی مشابہت ہے، یہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اور ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ صرف میری ہی بات نہیں ہے یا کسی خاص فرقے کے عالم کی بات نہیں ہے. ملا علی قاری حنفی جو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں، جو کہ مشکات المصابیح کی شرح ہے، اور اس روایت کا نمبر 198 ہے تیسری جلد میں. یہ مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی. اس ایڈیشن جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوا اس کی تیسری جلد میں 198 نمبر کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے چراغاں کیا وہ برامکا تھے. یہ لوگ آگ کے پجاری تھے. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آتش پرستی کی کئی چیزوں کو اسلام میں داخل کر دیا اور اس طرح سے لوگوں کو باور کرایا کہ یہ دین اسلام کے طریقے میں سے ہے. ان کا مقصد اس سے آگ کی پوجا کرنا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان چراغوں کی طرف رکوع و سجود کرتے تھے. شریعت میں کسی بھی جگہ ضرورت سے زیادہ روشنی کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے اور نہ ہی اسے مستحب قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حنفی عالم بہت بڑے جو یہ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ روشنی ضرورت کے لیے کی جائے گی. جیسے آپ کوئی بھی تقریب ہے آپ کی، تو آپ نے تقریب کے لیے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو جگہ روشن ہو جائے، اندر 2-3 بلب ایکسٹرا جلا لی. اچھا کیا، راستہ روشن ہو جائے گا، کسی کو ٹھوکر نہیں لگے گی، ایک دوسرے کو روشن روشن چہرے نظر آئیں گے. لیکن گھروں کے اوپر بتیاں لگانا یہ سب منع ہے. جی، شادیوں پر دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے کب کہا شادیوں پر لگانا جائز ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی کہا؟ ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، مجھے مکمل کر لینے دے. اگر مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کروں کہ شادی پر لگاؤ اور ربیع الاول میں کسی تقریب پر مت لگاؤ، تو پھر کوشچن کیجیے. سو لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. ٹھیک ہے، ہیو پیشنس. پتہ ہے بات کیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ ایکسٹرا ایڈیشنل روشنی کرنا آتش پرستوں کی نقل ہے جب بھی کی جائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ربیع الاول میں جلانا آتش پرستوں کی نقل ہے اور ربیع الاول کی علیحدہ جلاؤ گے تو وہ پھر سنت ہے. میں نے نہیں کہا. میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ غیر ضروری طور پر روشنی کا اہتمام کرنا، ایکسٹرا بتیاں لگانا، پہلے مشعلیں جلائی جاتی تھی اب بتیاں جلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان اپنی تقریبات کے اوپر ان کا اہتمام کرنا، وہ مذہبی ہوں یا ویسے خوشی کے مواقع ہوں، ان تقریبات پر اسپیشل لائٹنگ کرانا یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، وہ کوئی بھی تقریب ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مشابہت حرام ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسراف ہے نا کہ نہیں ہے اسراف؟ تو یہ اسراف حرام ہے اسلام میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا ان المبذرین اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. سمجھ آئی؟ تو آپ دیکھیے کہ جو چراغ ہے روشنی کے لیے ہے، اب چراغ کی ریپلیسمنٹ میں بلب آ گئے نا، تو یہ روشنی کے لیے ہے. یہ اسراف ہے. جتنا پیسہ آپ لائٹنگ پہ لگاتے ہیں اور
4 4 5 5 दिन लाइटिंग करते हैं, चाहे वो रबीउल अव्वल हो, चाहे वो आपकी बेटी की शादी हो, चाहे वो किसी की बर्थडे हो, वॉट एवर इट इज, जो भी ओकेजन है आपका, आप उस पर लाइटिंग पर जो पैसे लगाते हैं, ना ती पुत्र ना कम इनके ना ती दे काम थे ना पुत्र दे काम, उसका क्या फायदा है? वही पैसे आप फी सबीलिल्लाह दे दें, किसी के काम आ जाए। वही पैसे आप काम करने वालों को थोड़े ज्यादा दे दें, चलो वो खुश हो जाए, कहीं तो काम आए ना। ये इस असराफ है, और असराफ का इस्लाम में कोई जवाज नहीं, किसी मौके पर भी। एतदाल पसंदी है इस्लाम में, तो ये किसी भी मौके पर जायज नहीं है। अब ईद मिलादुन नबी के हवाले से खसूसियत से, क्योंकि जब मजूसी इबादत करते हैं तो वो खसूसी तौर पर आग का एहतमाम करते हैं, और अब आग वो भी अब नहीं जलाते, वो भी बत्तियां ही लगाते हैं। और ईसाई भी जब क्रिसमस मनाते हैं, जो कि उनके बकौल ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे है, तो आपको पता है वो क्रिसमस ट्री के ऊपर लाइटिंग लगाते हैं, तो बिल्कुल ही 100% उनकी मुशाबहत हो जाती है। और हम पर मुशाबहत हराम है दूसरी कौमों की, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है उसी में से उठाया जाएगा। अब तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ईद मिलादुन नबी के केक भी कटने लगे। तो लिहाजा बात यह है कि ऐसा कोई जवाज मौजूद नहीं है। अगर हो तो किसी को क्या पड़ी है कि आपको रोके? क्यों कोई रोकेगा? क्यों कोई मुशक्कत लगाएगा इस मामले में? लिहाजा बात यह है कि सिर्फ ईद मिलादुन नबी नहीं, हर मौके पर ये लाइटिंग बेकार और फजूल है। और फिर हमारे जैसे मुल्क में जहां वैसे ही बिजली का बहरान है, और ना सिर्फ लाइटिंग बल्कि जो फूलों से भी आप डेकोरेशन हजारों लाखों की कराते हैं, ये भी बेकार है। बेकार कामों पर पैसे मत लगाएं, खाना अच्छा खिलाएं अपने मेहमानों को, जो भी आपकी तकरीब हो। ठीक हो गया जी। बहन कह रही कि अच्छा फिर ये ईद मिलादुन नबी कहीं से या 12 रबीउल अव्वल कहें? देखिए जी, बात यह है कि ईद मिलादुन नबी ये भी गढ़ा हुआ नाम है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईदें करार दी, आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा, नहर और अय्याम तशरीक हम अहले इस्लाम के लिए ईद का दिन है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, इसका नंबर 773 है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जुम्मे का दिन ईद का दिन है, और अपने इस ईद के दिन में रोजा ना रखा करो, मगर ये कि उसके साथ उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में रोजा रखो। ठीक है, तो ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, दूसरी जिल्द की इसका नंबर 303 है। और एक रिवायत में आपको सुना ही चुकी कि जब आप मदीना तशरीफ लाए और अहले मदीना ने अपने सालाना मेले के 2 दिनों के बारे में पूछा कि क्या हम मना सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें उसके बदले में 2 बेहतर दिन दे दिए, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर का दिन। और मैंने इसका नंबर भी अर्ज किया था कि ये अबी दाऊद की रिवायत है, इसका नंबर 1134 है। तो कितने दिन हो गए? 7 दिन। एक दिन ईद उल फितर का, एक फिर अरफा का दिन 9 जुल्हज, एक नहर का दिन यानी ईद उल अज़हा 10 जुल्हज, और फिर 11, 12, 13, 5 दिन, ये 6 दिन हो गए, और 7वां दिन जुम्मा का। ठीक है, जुम्मा वैसे ऐसे फर्ज ईद नहीं है, जुम्मे के दिन वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे, क्योंकि हम इकट्ठे होते हैं, हमारी इज्तिमाई नमाज होती है, तो इसको बमंज़िला ईद करार दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दिन स्पेशली रोजा मत रखो। हालांकि हमारे यहाँ उल्टी गंगाई बहती है, लोग कहते हैं जुम्मे आज रोजा रख ले, तो जुम्मे के दिन खसूसन रोजा नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने कोई आदत अपनी रखी हुई है, जैसे अयाम बैस के रोजे रखता है, वो 13, 14, 15 का, तो वो आ गया बीच में, तो फिर ज़रूर रोज़ा रखें। और अगर रोज़ा रखना ही हो किसी वजह से जुम्मे के दिन, तो फिर उसके साथ रोज़ा मिला लें, हराम नहीं है, ना पसंदीदा है मकरूहात में से। ये 7 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवा दी। ठीक है, कौन कौन से? ईद उल फितर का दिन, आरफा का दिन यानी 9 जुल्हज, नहर का दिन यानी 10 जुल्हज जिसे ईद उल अज़हा भी हम कहते हैं, और फिर अयाम तशरीक जो 3 है यानी 11, 12, 13, ये 6 दिन हो गए, और 7वां दिन जुम्मे का। अब ये 8वां दिन ईद का जो निकाला गया है, तो ये मन घड़त है। देखिए, ईद वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। अब 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल, जिसको भी आप रसूल अकरम वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ मान लें, उस पर ईद उसको करार देना, उस पर ईद कार्ड भेजना, उस पर ईदियाँ बांटना, और उस पर फतवे से जारी करना कि जी ईद का दिन है, रोज़ा नहीं रखना, ये सब मन घड़त बातें हैं, इनकी कोई असलियत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी बयान नहीं किया। हत्ता कि जुम्मे को भी साथ आप याद रखें, ईद में वैसे काउंट नहीं किया गया, तो मैंने एहतियातन गिनवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 ही ईदें बयान की। ठीक है, ईदैन है ना हमारी,
اور عید کے دن کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، عید الفطر کا ایک دن، اور عرفہ کا دن، نہر کا دن، اور پھر ایام تشریق، یہ 6 دن تو باقاعدہ عید کے ہیں، ان میں تو روزہ رکھنا قطعی ممنوع ہے۔ جمعے کے دن کا روزہ ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اگر کوئی ہمیشہ رکھے تو پسندیدہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سوا کسی دن کو اپنی مرضی سے عید قرار دینا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عید کا اہتمام صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا، جمعۃ المبارک کا بھی پایا جاتا تھا، مگر ربیع الاول کی کسی بھی تاریخ کو کوئی ایسا اہتمام آپ کو ملتا ہے؟ تو پھر بات وہی آ گئی نا، ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بے شمار کثیر اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو پکڑے رہنا، اور نئے امور سے بچنا، کیونکہ نئے امور بدعتیں ہیں، اور یہ بدعت ہر ایک گمراہی ہے۔ تو جو 600 سال بعد کام گھڑا گیا، پھر بات وہی کہ عید میلاد النبی ہے یا ربیع الاول ہے، بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ربیع الاول ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ اب آپ جبرن جو عید بناتے ہیں اس کا جواز پھر آپ ہی دیں گے اللہ کو، ہمارے پاس تو کوئی جواز نہیں، کتنا بھی ڈھونڈے، نہ قرآن سے نہ سنت سے، تو لہٰذا میں کیسے آپ کو کہہ سکتی ہوں؟ جی کہیے۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس بات کا تعلق صرف عید میلاد النبی اور ربیع الاول سے نہیں ہے۔ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جھگڑا جو ہے نا، یہ سنی وہابی جھگڑا بن جاتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں تم وہابی ہو گئے ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر بات جو ہمارے ہاں گڑھی گئی ہے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے، جب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی ہو گئے۔ ایک جملہ بنایا ہوا ہے نا، ایک جملہ بنایا ہوا ہے، تو ان جملوں سے پریشان نہ ہوا کریں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو غربا ہیں، اور غربا کون ہیں؟ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو دین پر عمل کریں گے، نیک ہوں گے، اور ان کے فالوور بہت کم ہوں گے، اور ان کو جھٹلانے والے، مخالفت کرنے والے بہت ہوں گے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں سنی لفظ جو ہے، سنی، یہ شارٹ فارم ہے اہل سنت کی۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو سنت پر چلنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہمیں دیا اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت کس بنیاد پر کہا؟ کس بنیاد پر کہا؟ سنت پر عمل کرنے پر اور جماعت کے پیچھے چلنے پر۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے اس طرح قدم بقدم چلے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر چلتا ہے، یہاں تک کہ اگر بنو اسرائیل میں کوئی شخص ایسا بھی ہوا کہ اس نے اعلانیہ طور پر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت شخص ضرور آئے گا جو ایسا کام کرے گا۔ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، اور سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی گروہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر 2641 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 2 باتیں بتائیں، جو میرا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ تو صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی وجہ سے انہیں اہل سنت کہا گیا، اور صحابہ کی جماعت کا فالوور ہونے کی وجہ سے انہیں ساتھ الجماعت کا لفظ لگا دیا گیا کہ اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے سنی، ٹھیک ہے۔ تو دعویٰ آپ کرتے ہیں سب کے ہم سنی ہیں، ٹھیک، الحمدللہ ہم سب سنی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت کون ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب خود جائیے، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے، تلاش کیجئے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کے عہد میں اس تہوار کا کوئی بھی سراغ ملتا ہے؟ اور جب نہیں ملتا
تو پھر کس طرح آپ اس کو اپنائیں گے، کیسے اس کے پیچھے چلیں گے؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان قریب تم اختلاف کثیر دیکھو گے، اور جب اختلاف کا زمانہ پاؤ تو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر چلنا اور نئے گڑے ہوئے امور سے بچنا۔ سب یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تمام اہل سنت علماء بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ بعد میں گڑا گیا اور چھٹی ہجری میں شروع ہوا، چھٹی صدی ہجری میں، مگر پھر بعد میں پتہ ہے کہ دلیلیں لاتے ہیں، خیر ہے بدعت ہے تو کیا ہوا، بدعت حسنہ ہے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تصریح نہیں کی، اور میں نے آپ کی واضح حدیث سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا فیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ پر داروغہ نہیں بنائی گئی، آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں۔ جی، اور کوئی بات؟ بہن کہہ رہی ہے کہ کیا ہم اس مہینے میں درود پاک کثرت سے پڑھیں؟ بھائی اس مہینے میں کیوں سارا سال ہی پڑھیں؟ ہاں، باقی اس مہینے میں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ ایک نسبت ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ضرور پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں، کس نے منع کیا؟ درود پاک کو تو ویسے ہی اپنے اذکار میں شامل رکھے نا، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر کم از کم 10 رحمتیں آتی ہیں اللہ کی، تو جس کو اللہ کی رحمت چاہیے وہ کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ جسے دعاؤں کی قبولیت چاہیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، کسی نے پوچھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا کروں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اول و آخر درود پاک پڑھو، کیونکہ درود اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اول کو قبول کر لے، آخر کو قبول کر لے اور بیچ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو درود پاک تو بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا پڑھے کم ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اس مہینے میں اور کثرت سے پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھے۔ کس نے منع کیا؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ اس مہینے میں کثرت کرے، میں نہیں کہتی نہ کرے، کیوں نہ کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اس مہینے میں نیک اعمال زیادہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن پھر یہ کام کرے نا۔ جی، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھنا، دیکھیں جی بات یہ ہے، نعتیں پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ نعت پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نعت خواں تھے، تو نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ نعت کا مطلب ہے تعریف کرنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت ہے، چاہے وہ کسی بھی الفاظ میں، یہ میں بھی اتنی دیر سے آپ کی نعت ہی کہہ رہی ہوں الحمدللہ، لیکن اردو میں آ کر نعت سے مراد وہ نظم لی جانے لگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہو۔ عربی میں تو مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو بہرحال نعت پڑھیں، ضرور پڑھیں، صرف چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ شرکیہ نعتیں مت پڑھیں، ٹھیک ہے، شرک سے یعنی شرک والی نعتیں مت پڑھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے گھر تشریف لے گئے، شادی کی تقریب تھی، تو بچیاں جو ہیں وہ دف پر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں جو جنگ بعث کے متعلق تھے، تو انہوں نے بیچ میں یہ شعر پڑھا کہ ہمارے درمیان وہ نبی آ گئے جو غیب کی خبریں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں مت کرو، ہاں جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھو۔ تو شرکیہ اشعار نہ ہو، اس کے علاوہ موسیقی نہ ہو ساتھ، ٹھیک ہے، یہ موسیقی جو ہے نا اسلام میں حرام ہے، موسیقی جو ہے نا اسلام میں حرام ہے، تو موسیقی جب حرام ہے تو پھر وہ موسیقی نعتوں کے ساتھ بھی ہوگی تو حرام ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹ ہی انفیکٹ منع ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میوزیکل انسٹرومنٹ توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا، مجھے مزامیر توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا، تو میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، تو وہ نعتوں کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نعتیں ضرور پڑھیں، مگر نعتوں میں یہ جھومنا اور یہ وجد طاری کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے نکلی، مسجد نبوی میں آئی اور ایک بندے کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جھوم رہا تھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شیطان کو مسجد سے نکالو، یہ جھوم رہا ہے، سمجھ آئے؟ تو یہ جو ہے نا یہ جھومو کے جو نعرے لگاتے ہیں یہ بہت ہی غلط باتیں، پھر یہ پیسے لٹانا اور بےہودگیاں اور چیخیں اور شور شرابہ یہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ مؤدب ہو کر بیٹھیں، اچھے طریقے سے محفل میں بیٹھیں، اور اگر یعنی کہ نعت آپ خالی نعت خانی کی محفل رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ لیں، کیوں نہ رکھیں، نعت سننا اچھا لگتا ہے تو ضرور آپ نعت پڑھیے، نعت سنیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن نعت کو ادب اور احترام کے ساتھ پڑھی اور اس طریقے سے پڑھی جو نعت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور بضرور پڑھیے، لیکن
ان بدعتوں سے بچتے ہوئے، ان برائیوں سے بلکہ بچتے ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں خاص کسی مہینے کے ساتھ آپ منسوب نہ کریں، یا خاص اس طرح سے ایک جیسے رسم نہ بنائیں، اس کو ریچول نہ بنائیں. آپ سال میں جب چاہیں نعت پڑھیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو بڑی بات ہے. ثنا خوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بڑی بات ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا لقب تھا شاعر رسول، تو معمولی بات نہیں ہے. تو ضرور پڑھیں نعت، کیوں نہ پڑھیں، شوق سے پڑھیے، مگر اس کو کسی دن کے ساتھ کسی خاص تقریب کی شکل میں ڈھال کر مت پڑھیں، اور شرکیہ قسم کی نعتیں مت پڑھیں. ڈھول تاشے سے پرہیز کریں، اور کمبائن محفلوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے، فیشن پریڈ نہیں ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں سے بچیں تو 100 دفعہ نعت پڑھیں. بلکہ اگر آپ اچھی نعت پڑھتی ہیں ہمیں بھی سنائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور کئی بات. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہی قیمتی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن محبت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. حدیث بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ کیجئے، اور جو دین میں نئے طریقے ہیں ان سے بھاگیے اور بچیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہیں گے اور قیامت کے دن راضی نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے. لہٰذا بدعتوں سے بچیں، بری باتوں سے بچیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی ایک مہینے اور کسی ایک دن کے ساتھ مخصوص مت کیجیے، بلکہ اس کو تو زندگی بھر کا شعار بنائیے. اور یوں بھی دیکھیے، 12 ربیع الاول جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ وفات ہے، اور صحابہ بہت رنجیدہ تھے اس دن. اور جب بھی قدرتی طور پر ہر سال یہ دن آتا تو صحابہ رنجیدہ ہی ہوتے تھے. آپ اس دن ڈھول تاشے بجانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو جلوس نکالتے ہیں، جلوس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلوس نکالا کسی موقع پر؟ مکہ فتح ہوا تھا تبھی نکال لیتے، بہت بڑا واقعہ تھا نا. یا بدر سے جب کامیاب ہوئے تھے تو جلوس نکال لیتے، نکالا کبھی نہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس طرح شور شرابے کیے کسی خوشی کے موقع پر جیسے ہم لوگ کرتے ہیں؟ راستے بلاک کیے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو مسلمانوں کا راستہ روکے گا اس پر جنت کا راستہ تنگ کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جب جلوس نکالتے ہیں اور گھنٹوں راستے بلاک رکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت کسی کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، ہاسپٹل جانا ہوگا، کسی عورت کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کی ان کے 1000 کام ہے، سارا زمانہ رک جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ کیا اسلام میں خوشی ایسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ یہ جو آتش بازیاں چلاتے ہیں، یہ جو چراغیں کرتے ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت ہے؟ کبھی کیا؟ فتح مکہ سے بڑا بھی کوئی دن تھا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، آپ نے کبھی جھنڈیاں لہرائیں کہ آج میں نے مکہ فتح کیا، میرے گھر پہ جھنڈیاں لہرا دو؟ یا آج ہم بدر کا میدان جیت کر آئے اللہ کے فضل سے تو میرے گھر پہ جھنڈیاں لہرا دو؟ کبھی کیا؟ کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو پھر آپ نے خوشی کے اظہار کے طریقے کہاں سے سیکھ لیے؟ یقین کیجیے شیطان نے سکھائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے تو سجدہ شکر ادا کرتے تھے. تو لہٰذا غور کیجیے، خود سوچیے، عقل اور علم ان دونوں کا استعمال کیجیے، اور اگر آپ کا دل نہ ٹھہرے تو خود تحقیق کیجیے اور دیکھیے. اور جب آپ کو یہ یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے تو پھر اس سے بچیے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد جو بھی طریقہ دین میں شامل کیا گیا وہ دین میں اضافہ ہے، اور یہ اضافے جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے. میرا ذمہ بات پہنچانا تھا. اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دلوں پر اترے، اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں. اللہ میرا اور آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. اللہ ہمارے سینوں کو اتنا وسیع کر دے کہ ہم بڑی سے بڑی مشکل بات کو بھی جو اللہ کا حکم ہے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.